معزز ناظرین اور سامعین کرام، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ آج ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم حضور سید الکونین سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پیش کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اللہ نے یہاں ہمیں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ نعت شریف ایک ایسی صنف ہے اور نعت شریف کا لکھنا، نعت شریف کا پڑھنا، نعت شریف کا سننا، نعت شریف کا سنانا، یہ سب بالکل عین عبادت کے برابر ہے اجر میں۔ تو اس محفل میں ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ دادا قبلہ حضرت سید محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام آپ کا شہری اولیاء سے مشہور ہے، اصل نام سید محمد حسینی ہے۔ حضرت کی عمر مبارک 105 سال کی رہی ہے، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے گزر ہیں، اور حضرت کا وصال ہو کر 250 پر 9 سال ہو چکے ہیں، اور یہ ہم آج کا یہ جو جشن ہے 250 پر 9واں جشن منا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ والد محترم پیر مرشد قبلہ حضرت سید شاہ قادر علی بادشاہ شہمیری رحمہ اللہ کا وصال ہو کر 20 سال ہو چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پہلے ہم دونوں پروگرام الگ الگ کرتے تھے، حضرت قبلہ کا جشن اور اس کا پروگرام الگ ہوتا تھا اور حضرت شہمیر اولیاء کا الگ ہوتا تھا، لیکن بہت سے دور دراز سے آنے والے حضرات نے درخواست کی کہ ہم کچھ ہی مہینوں کے وقفے سے دور دراز سے سفر کر کے آئیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں شریک رہیں، تو لہٰذا دونوں پروگراموں کو ایک ساتھ کر دیا جائے۔ تو اسی مناسبت سے چند سالوں سے میں نے دونوں پروگرام ایک ساتھ کر دیے ہیں کہ اصل میں یہ تاریخ حضرت شہمیر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی ہے، اسی کی مناسبت میں ہم حضرت قبلہ کے عرس کو بھی ہم لوگوں نے شائع کر دیا ہے۔ اس خانوادہ شہمیریہ جو مشہور ہے خانوادہ، یہ خانوادہ شہمیریہ جو نام آیا ہے اسی گزر حضرت محمد حسینی شہمیر اولیاء کے نام سے آیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اتفاق، حسن اتفاق ایسا ہے کہ دادا کا نام پوتے کو پھر سے رکھا گیا ہے، تو حضرت کے پوتے جو شہر کڑپا میں رہتے ہیں، حضرت کی مزار مبارک ہے، حضرت کا نام دادا کے نام پر محمد رکھا گیا، اور شہمیر دوم ہے، وہ شہمیر ثانی ہے، لیکن حضرت بہت زبردست صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں، اور آپ اپنا تخلص فرماتے تھے بیرن تخلص فرمایا ہے۔ اس میں حضرت قبلہ جب ان کی مصیبتیں مشکلات والد محترم کو پیر مرشد قبلہ کو لکھتے تو ان کا جواب دیتے حضرت قبلہ، اس میں ایک شعر لکھ دیتے حضرت قبلہ، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، مولا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، اور نیچے لکھتے کہ اگر تم واقعی میرے سچے مرید ہو تو مولا نے جس حال میں رکھا اس حال میں شکر گزارو۔ مولا تعالیٰ نے کس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اور ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، افسوس کرے گا آدمی، سودا ہزار ہے کہ ہم اس جہان میں کیا کر چلے جو آئے تھے کس کام کے لیے، یہ تو افسوس کر رہے ہیں نا۔ اب دیکھیے یہی ایک اللہ والے کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو ان کا احساس کیسے ہوتا ہے، ان کے خیالات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی، میں نے بیرن نام لیا نا حضرت بیرن رحمۃ اللہ علیہ کا، جو شہمیر دوم ہے، حضرت کے پوتے ہیں، شہمیر دوم، تخلص بیرن فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اب دیکھیے ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سودا شاعر نے تو افسوس کر دیا نا، میری زندگی پہ افسوس ہے، ہم کیا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کیا کر کے چلے گئے۔
اب دیکھیے اس کے جواب میں حضرت بیرنگ رحمت اللہ علیہ کس انداز سے فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بے رنگ ہزار شکر کے ہم اس جہان میں. وہاں سودا کہہ رہا تھا کہ ہزار افسوس ہے. حضرت فرماتے ہیں بے رنگ ہزار شکر کہ ہم اس جہان میں وہ کر چلے جو آئے تھے جس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا ہم نے کر لیا, ہم تیار ہیں. ایک ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے, اور ایک ایمان سے خارج بندے کی کیفیت سودا نے بیان کی, اور ایک صاحب ایمان کی کیفیت حضرت بیرنگ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اب اس کے جواب میں نے کہا نا کہ دادا کا نام پوتے کو رکھا گیا ہے. میرے حقیقی دادا, میرے والد کے والد حضرت عبدالحق شہمیر ثالث, تیسرے شہمیر. اب دیکھیے اسی بات کو حضرت اور کتنے آسان لفظوں میں کہتے ہیں. میرے والد, یہ میرے والد ہیں حضرت خادم علی پاشا شہمیری, ان کے والد حضرت عبدالحق شہمیر ثالث ہیں, اور حضرت عبدالحق شہمیر ثالث رحمۃ اللہ علیہ صاحب دیوان نادگو شاعر ہیں. یہ آپ کا دیوان ہے, دیوان شہمیر, مکمل دیوان ہے نادیہ. تو حضرت فرماتے ہیں, اب دیکھیے کتنے, اور اس کو سودا نے کہا سودا ہزار ہے کہ ہم اس جہان میں کیا کر چلے جو آئے تھے کس کام کے لیے. حضرت بیرنگ فرماتے ہیں بے رنگ ہزار شکر کہ ہم اس جہان میں وہ کر چلے جو آئے تھے جس کام کے لیے. اب دادا قبلہ حضرت شہمیر ثالث فرماتے ہیں کر چکے آئے تھے جس کام کے کر جانے کو. فرماتے ہیں کر چکے آئے تھے جس کام کے کر جانے کو, مستعد ہم ہیں ابھی شوق سے مر جانے کو. کر چکے آئے تھے جس کام کے کر جانے کو, مستعد ہم ہیں ابھی شوق سے مر جانے کو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ شہمیر ثالث. اور حسن اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت کی جو عرس کی تاریخ ہے اسی تاریخ میں میری پیدائش ہوئی آج ہی کے دن. تو اسی وجہ سے حضرت قبلہ نے میرا نام شہمیر رکھا ہے, اور اس خانوادے کا میں شہمیر رابع ہوں, چوتھا شہمیر. میرا نام تو ڈائریکٹ ہی شہمیر رکھا ہے. تو بہرحال یہ مولا تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی عنایت ہے, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ مولا چلا رکھا ہے. تو بہرحال آج کا یہ مشاعرہ حضرت شہمیر رحمت اللہ علیہ کے 250 پر 9ویں عرس کے موقع پر, اور حضرت پیر و مرشد قبلہ کے 20ویں عرس کے موقع پر یہ مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے. سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذکر الانبیاء عبادت. حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے بارے میں, یہ رسول اللہ کی نہیں تمام نبیوں کی بات ہو رہی ہے, تمام نبیوں میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں, کہتے ہیں, سناتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبادتن, ان کے لیے عبادت کا اجر ہے. اور آگے فرمایا ابھی میں نے اللہ والوں کا بھی نام لیا نا, حضرت شہمیر اول دوم سوم میں نے نام لیا بزرگوں کا, اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے وذکر الصالحین کفارہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والوں کے بارے میں ڈسکس کرنا, اللہ والوں کی یاد کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے, تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے. تو یہ دونوں کام آج ہم یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تذکرہ کر کے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند میں بڑے عالم ہیں نا, انہوں نے بزرگوں کی ایک تاریخ لکھی ہے, اور اس کے سب سے پہلے انہوں نے مقدمے میں اسی حدیث کو کوٹ کیا ہے. کہا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اللہ والوں کا تذکرہ کیوں جمع کیا ہے, اس لیے جمع کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا بزرگوں کا تذکرہ اگر کرو گے تو تمہارے گناہوں کی کفارہ اور تمہارے گناہوں کو دور کیا جائے گا. تو بہرحال ان بزرگوں کے ہاں بیٹھنا, ان بزرگوں کے پاس جمع ہونا یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے, اور رسول اللہ کی نعت بیان کرنا یا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ تو عین عبادت کا اجر رکھتا ہے. یہ ہمارے افضال دانش صاحب ہیں, برہان پور سے آئے ہیں. یہ ظہیر کانپوری صاحب ہیں, کانپور سے آئے ہیں. اور یہ ہمارے احسان بھنڈاروی صاحب ہیں, مہاراشٹر بھنڈارا سے تشریف لائے ہیں. اور یہ ہمارے سردار ساحل صاحب کڑپا سے آئے ہیں. اور یہ مشتاق احسن صاحب
یہ ان کے والد تقریباً جنوبی ہند کے تمام شعراء کے استاذ ہیں. ان کے والد طرفہ قریشی صاحب، یہ ابھی انہوں نے ان کا کلام کلیات طرفہ کے نام سے مجھے تحفتاً پیش کیا. میں اس پر انہیں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے. تو ان کے والد بہت بڑے استاد شاعر تھے. اور یہ ہمارے غفران امجد صاحب، یہ بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ عارف امینی صاحب آپ جانتے ہی ہیں. اور یہ ہمارے جمیل بنارسی صاحب بنارس کے ہیں لیکن رہتے بنگلور میں ہیں. یہ دونوں پہلی مرتبہ آئے ہیں یہاں پر. اور یہ ہیں ہمارے محمود شاہد صاحب شہر کڑپا کے. وسیلہ ایک نیوز پیپر ہے، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے مل کر. انہوں نے سب سے پہلے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہاں پر بہت زمانہ پہلے، یہ پہلے نعت نہیں کہا کرتے تھے. یہاں کے ایک مشاعرے کے لیے حضرت کی بارگاہ میں طرح دی گئی تو انہوں نے پہلی مرتبہ نعت شریف لکھی تھی. اس کے بعد سے مسلسل نعت شریف نعت کا سفر یہیں سے شروع ہوا. نعت کا سفر ان کا یہیں سے شروع ہوا. ہمارے جگہ سے مطلب بس کیا ہے؟ کتنی پیاری صدا ہے اللہ کتنی پیاری صدا ہے اللہ، کس قدر جاں فضا ہے اللہ، کتنی پیاری صدا ہے اللہ. اولیاء انبیاء صحابہ کا، اولیاء انبیاء صحابہ کا نعرہ سب کا رہا ہے اللہ، نعرہ سب کا رہا ہے اللہ، کتنی پیاری صدا ہے اللہ. پیر ابدال اور قطب سالک، پیر ابدال اور قطب سالک، ورد سب نے پڑھا ہے اللہ، ورد سب نے پڑھا ہے اللہ. شرط کیا ہے؟ کیا بجھائے ہوائے کفر سے، کیا بجھائے ہوائے کفر سے، دین حق کا دیا ہے اللہ، دین حق کا دیا ہے اللہ. کیا بجھائے ہوائے کفر سے، کیا بجھائے ہوائے کفر سے، دین حق کا دیا ہے اللہ، دین حق کا دیا ہے اللہ. جتنے روحانی ہیں مرض سب کی، جتنے روحانی ہیں مرض سب کی، بس یہی ایک دوا ہے، بس یہی ایک دوا ہے اللہ. جتنے روحانی ہیں مرض سب کی، جتنے روحانی ہیں مرض سب کی،
بس یہی ایک دوا ہے اللہ، بس یہی ایک دوا ہے اللہ، دور کرنے کو روح کی ظلمت، اچھا دور کرنے کو روح کی ظلمت، نور حق کی ضیا ہے اللہ، نور حق کی ضیا ہے اللہ۔ آخری شرط کیا ہے شاہ؟ تو فنا میں فنا، فنا ہر شے، تو فنا میں فنا، فنا ہر شے، دہر میں بس بقا ہے اللہ، دہر میں بس بقا ہے اللہ، کتنی پیاری صدا ہے اللہ۔ مقدس کیا ہے؟ اچھا، پیر کاشف نے اپنے عارف کو، اپنے عارف کو پیر کاشف نے، پیر کاشف نے اپنے عارف کو ایک وظیفہ دیا ہے اللہ، ایک وظیفہ دیا ہے اللہ، کتنی پیاری صدا ہے اللہ۔ ماشاءاللہ، ذکر کی کثرت ہونی چاہیے۔ صاحب عرس حضرت شہمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، جانے جاں لا الہ الا ہو، جانے جاں لا الہ الا ہو، سب جہاں لا الہ الا ہو، ہے کلید خزینہ توحید، توحید کے تالے کی جو چابی ہے کلید خزینہ توحید، عارفاں لا الہ الا اللہ، بزرگان دین کے پاس لا الہ الا اللہ، اللہ کی جو معرفت ہے اس کو کھولنے کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال یہ حمد تھی، اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز ہو مشاعرے کا، جس طرح آپ سب جانتے ہیں گزشتہ 20 سالوں سے لگاتار اور مسلسل خانوادے کے بزرگوں کی کتابوں کو شائع کیا جاتا ہے اور سب تک پہنچایا جاتا ہے۔ بہت وقت سے ایک اصرار تھا لوگوں کا، جتنے مریدین ہیں خانوادے کے جو اردو سے نواقف ہیں، تیلگو میں تعلیمات اور شجرہ مانگ رہے تھے، تو اس پر میں نے اس سال اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے مکمل جو شجرہ ہے ہمارا، شجرہ صرف ہمارے ہاں شجرہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ذکر، تعلیمات، وظائف، ذکر و اذکار، زندگی کے اصول سارے ہیں، تو تقریباً 60 پر 4 صفحات پر یہ مکمل ایک کتابچہ ہے۔ تو تیلگو میں جس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزاروں گا، اور میں ایک شخص کا نام لینا ضروری سمجھوں گا، وہ ہیں ہمارے ابھی آئے ہوئے تھے امیر حسین صاحب کر کے، میرے والد محترم کے مرید ہیں۔ انہوں نے حضرت قبلہ نے ان کو 25 سال پہلے، مجھے یاد ہے، حضرت قبلہ نے ان سے کہا تھا کہ بابا مریدین کے لیے تیلگو میں لکھ کے لاؤ، تو انہوں نے مختصر سا تیلگو میں لکھ کر لائے تھے، تو حضرت قبلہ نے دیکھ کر کہا کہ روزانہ یہ کرنے والے عمل ہیں، ذکر ہیں، تو اس کو پرنٹ کروا دو۔ انہوں نے تقریباً 25 سال پہلے مختصر سا شجرہ، روزانہ کے ذکر اور مختصر سا شجرہ انہوں نے شائع کیا تھا۔ اس کے بعد میں اس وقت بھی میں نے حضرت قبلہ والد محترم سے درخواست کی تھی کہ یہ مختصر نہیں ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے۔ تو حضرت قبلہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ بیٹا فی الوقت حالات ایسے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اللہ چاہے اگر تمہاری وقت تمہاری زندگی میں ہو گیا تو کر دینا۔ اردو شجرہ بھی میں نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے شاید میں نے
مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، 8-10 سال قبل میں نے مریدین کے لیے اردو دان طبقے کے لیے جو ہے اردو میں شجرہ شائع کر دیا تھا، اور تو انشاءاللہ تعالی آج شجرہ شریف جو تیلگو میں ہے اس کا بھی اجرا ہوگا۔ تو دادا قبلہ جو شہمیر ثالث رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے میرے والد، یہ جو تصویر ہے میرے والد کی، ان کے لیے حضرت کے بچپن میں ایک نصیحت نامہ لکھا ہے، میرے دادا قبلہ نے حضرت میرے والد کے لیے، نصاب نصیحت کے نام سے 40 نصیحتوں کا ایک کتاب چاہے، تو میں نے اس کو بھی شائع کروا دیا تاکہ اس کے اندر حضرت نے 40 نصیحتوں میں قرآن و سنت اور احادیث کو لے کر ایک انسان کی زندگی کو بہترین کیسے چلانا ہے، ایک دادا قبلہ نے، ایک والد نے اپنے بیٹے کی 40 نصیحتیں کی ہیں، اس کو میں نے اردو میں اس سال اجرا کے لیے وہ بھی شائع ہو گیا، دونوں کتابیں ہیں، تو پہلے ہم اجرا کریں گے۔ یہ ہے تیلگو شجرہ اہل سلسلہ کے لیے، مریدین کے لیے، بہت وقت سے انتظار ہو رہا تھا، اور یہ کتاب ہے دادا قبلہ کی 40 نصیحتیں، بڑی اہم ہے۔ میں نے تقریباً 19 سال پہلے اس کو تیلگو میں شائع کروایا تھا حضرت قبلہ کے انتقال کے موقع پر، انتقال کے بعد، تو اس کا میں نے اردو ایڈیشن بھی کروایا تھا۔ اصل میں یہ کتاب دادا قبلہ ہی کے زمانے میں آپ کے مریدین نے پہلی مرتبہ اسے شائع کروایا تھا، اس کے بعد والد محترم نے اس کو شائع کروایا تھا، اور حضرت قبلہ کے وصال کے بعد میں نے اردو اور تیلگو دونوں ایڈیشن شائع کیے تھے۔ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں نے اس میں جتنی قرآنی آیتیں ہیں، احادیث ہیں وغیرہ، ان پر میں نے تحقیق اور تخریج بھی کر دی ہے، اس ایڈیشن کے اندر ترجمہ بھی کر دیا ہے ان آیتوں کا، تو اس کے ساتھ یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ ہے نصاب نصیحت۔ یہ انشاءاللہ مشاعرے کے بعد آپ تمام حضرات لے سکتے ہیں، یہ ہماری طرف سے آپ تمام حضرات کے لیے رہے گی یہ نصاب نصیحت۔ تو میں نے کہا کہ اس سال حضرت دادا قبلہ ہی کے کلام سے ایک مصرع قرار دینی چاہیے، اور حضرت شہمیر ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے میں نے یہ طرح دی ہے، مطلع ہوں حبیب خدائے انام کا، یہ دادا قبلہ کی نعت ہے، حضرت عبدالحق شہمیر ثالث رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، آپ ہی کے دیوان، آپ کی مزار مبارک میں ہے، یہ آپ کا مکمل نعتیہ دیوان ہے، دیوان شہمیر، تو اسی میں سے، اور یہ ہمارے ہاں اس نعت میں سے میں نے یہ طرح اس لیے بھی چنی کہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ اسی نعت سے ہماری محافل شروع ہوتی ہیں۔ مشتاق ہو کے دید رسول انام کا، مشتاق ہو کے دید رسول انام کا، آیا ہوں لے کے تحفہ درود و سلام کا، مشتاق ہو کے دید رسول انام کا، آیا ہوں لے کے تحفہ درود و سلام کا، مقبول مصطفیٰ ہے جو ہدیہ سلام کا، اعلیٰ ہوا ہے رتبہ اس ادنا غلام کا، مشتاق ہو کے دید رسول انام کا، آیا ہوں لے کے تحفہ درود و سلام کا، مداح ہو حبیب خدائے انام کا، مداح ہو حبیب خدائے انام کا، جن و ملک میں شہرہ ہے میرے کلام کا، جن و ملک میں شہرہ ہے میرے کلام کا، مشتاق ہو کے دید رسول انام کا، ہر لحظہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے، ہر لحظہ اٹھتے
سوتے جاگتے ہے ورد مجھ کو صبح ہو مسا تیرے نام کا، ہے ورد مجھ کو صبح ہو مسا تیرے نام کا، مشتاق ہو کے دیدے رسول انام کا، سودا تیرا جو سر میں سمایا ہے یا نبی، سودا تیرا جو سر میں سمایا ہے یا نبی، خیدی ہے مرغ دل تیرے گیسو کے دام کا، خیدی ہے مرغ دل تیرے گیسو کے دام کا، مشتاق ہو کے دیدے رسول انام کا، آیا ہوں لے کے تحفہ درود و سلام کا، صحبائے عیش سے مجھے دنیا کے کیا غرض، صحبائے عیش سے مجھے دنیا کے کیا غرض، میں تشنہ لب ہوں ساقیے کوثر کے جام کا، میں تشنہ لب ہوں ساقیے کوثر کے جام کا، خالق رحیم ہے تو پیمبر شفیع ہے، خالق رحیم ہے تو پیمبر شفیع ہے، کچھ خوف و غم نہیں مجھے روزے خیام کا، کچھ خوف و غم نہیں مجھے روزے خیام کا، اللہ سے دعا ہے ہی مجھ فقیر کی، اللہ سے دعا ہے ہی مجھ فقیر کی، ہو سات حشر میں شہ عالی مقام کا، ہو سات حشر میں شہ عالی مقام کا، حورے کہیں جو جاؤں میں دارالسلام میں، حورے کہیں جو جاؤں میں دارالسلام میں، تجھ کو صلہ ملا ہے، تجھ کو صلہ ملا ہے یہ تیرے سلام کا، تجھ کو صلہ ملا ہے یہ تیرے سلام کا، مشتاق ہو کے دیدے میں مثل عندلیب چمن پھول پھول کر، میں مثل عندلیب چمن پھول پھول کر، میں مثل عندلیب چمن پھول پھول کر، نغمہ سناؤں وصف رسول انام کا، نغمہ سناؤں وصف رسول انام کا، غلما و حور وجد کریں مست ہو ملک، غلما و حور
مست ہو ملک غل ہر طرف بپا ہو غل ہر طرف بپا ہو درود و سلام کا مشتاق ہو کے دیدے رسول انام کا مختار ہے مشہور ہے اگرچہ میرا نام شاہ میر مشہور ہے اگرچہ میرا نام شاہ میر لیکن غلام ہوں میں نبی کے غلام کا لیکن غلام ہوں میں نبی کے غلام کا مشہور ہے اگرچہ میرا نام شاہ میر لیکن غلام ہوں میں نبی کے غلام کا لیکن غلام ہوں میں نبی کے غلام کا مشتاق ہو کے دیدے رسول انام کا آیا ہوں لے کے تحفہ درود و سلام کا Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.